عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آخری بندے تک بلند آواز سے تمام احباب میرے ساتھ مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہر یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے اے فقر غیور، اب تیرا بھی دور آنے کو ہے اے فقر غیور کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر۔ آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی طرف سے پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اپنے کشمیر کے بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے میدان عمل کے اندر ہیں، اور یہ ہمارا یہاں نکلنا صرف یہ رسمن نہیں ہے، انشاءاللہ آج ہم یہاں نکلے ہیں کشمیر کے لیے جب ہمارے حکمرانوں کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوگا کہ چلو چل رہے ہیں کشمیر کو آزاد کروانے، جب ہماری آرمی آگے آگے چلے گی اور ساتھ ٹینک بھی چلیں گے اور ساتھ ہمارے ایٹمی ہتھیار بھی اپنے مسلمان کشمیریوں کے لیے باہر نکلیں گے، تو انشاءاللہ اس وقت لبیک والے بھی اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے لبیک کا نعرہ لگا کے انشاءاللہ العزیز مودی کی فوج کو بھگا کے کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کے صدقے ہمیں عزت اور وقار عطا فرمایا تھا، اور جب تک یہ امت دین اسلام کے ساتھ جڑی رہی، جب تک اس امت کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھا، اور اس امت کا تعلق جب تک اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو بڑے عروج عطا فرمائے تھے۔ 36 لاکھ مربع میل کے ایریے تک اسلام کے جھنڈے لہرا رہے تھے، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہ تھا جہاں اسلام کے ماننے والے نہ ہوں، اور مسلمانوں کا عزت وقار عروج آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ سندھ کی سرزمین پہ اپنی ایک بیٹی ایک بہن کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہاں پہ آئے تھے، یہ کوئی دور کا زمانہ نہ تھا، یہ 92 ہجری کا زمانہ تھا، اور 92 ہجری کے اندر اسلام کا جھنڈا لے کر محمد بن قاسم ہند کی سرزمین تک آن پہنچے تھے، اور ایک بیٹی اور ایک بہن امت مسلمہ کی اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے محمد بن قاسم نے اپنی عمر نہیں دیکھی کہ میں 17 سال کی عمر میں کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا، انہوں نے کہا مجھ سے کچھ ہو کہ نہ ہو، جب مجھے ایک بیٹی بلا رہی ہے، امت مسلمہ کو ایک بہن آواز دے رہی ہے مسلمان مردوں کو، تو پھر محمد بن قاسم کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں ہزاروں میل دور ہو تو کیا ہوا، اتنا لمبا سفر کیسے کر کے جاؤں گا۔ انہوں نے ان تمام معاملات کو پس پشت رکھے اپنی بہن کے اس ایک خط کا جواب دیتے ہوئے محمد بن قاسم نے کہا لبیک یا اختی، او میری بہن، میری عمر اگرچہ 17 سال ہے پر میں آ رہا ہوں۔ یہ جذبے بابا جی رحمت اللہ علیہ دینا چاہتے تھے اور الحمدللہ ہمارے دلوں میں ڈال کے گئے ہیں۔
کہ ہم غریب ہو کے امیر، ہمارے پاس وسائل ہو کہ نہ ہو، یار ہم تو ان لوگوں کے وارث ہیں جنہوں نے سوٹیاں اٹھا کے، ڈنڈے اٹھا کے اور اس وقت کی سپر پاور کا مقابلہ کیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمائی تھی۔ اسلام کا جھنڈا لے کر اور اسلام کے ساتھ مخلص ہو کر کوئی بندہ چاہے جتنا بھی کمزور ہو، ایک بار چل پڑے نا، اللہ رب العالمین اس پہ اس کا روب پورے عالم کفر پہ ڈال دیتا ہے۔ اور یہی بات تھی کہ ویل چیئر پہ بیٹھے علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے ان لوگوں کو کیا تکالیف تھی؟ وجہ یہ تھی اس مرد کلندر نے حق کا جھنڈا اٹھایا، حق کا نعرہ لگایا اور عالم کفر کو بتا دیا کہ 1400 سال بھی بعد اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی غلام غیرت مند ہو تو پورے عالم کفر کو ڈرانے دھمکانے کے لیے وہ ایک مرد کلندر ہی کافی ہوا کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اسلام کو عزتیں، عروج مسلمانوں کو دین اسلام کی وجہ سے ملا تھا، اور جب تک اس امت کا تعلق دین اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مضبوط تھا تو اس امت کی کسی بہن کی طرف کوئی بدبخت میلی آنکھ بھی دیکھنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ لیکن آج کیا وجہ ہے؟ کشمیر لٹ گیا، برما کی بہنوں کے کباب بنا کے برہمن کھا گئے، فلسطین کے اوپر یہودیوں نے آ کے اپنے جھنڈے گاڑ دیے، پورے عالم کفر نے اٹھ کے امت مسلمہ کو جناب والا زبو حالی کا شکار کر دیا۔ وجہ کیا بنی؟ میں نے اقبال سے پوچھا، اقبال آپ ہی بتا دیں کہ کیا وجہ بنی؟ امت مسلمہ کا یہ عروج کہاں چلا گیا کہ جب محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، شیر شاہ سوری، سلطان محمود غزنوی، طارق بن زیاد، یوسف بن تاجفین جب اسلام کا جھنڈا لے کر نکلا کرتے تھے تو عالم کفر کی بڑی بڑی پاوروں کو اپنے پیروں تلے رون دیا کرتے تھے۔ اقبال کیا زمانہ وہ واپس نہیں پلٹے گا؟ کیا کشمیر کی بچیاں ہمیشہ چیختی ہی رہیں گی؟ کیا ان کی رکھوالی کے لیے کوئی محمد بن قاسم دا وارث کبھی نہیں آنا؟ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے وارث نے آ کر کبھی فلسطین کے اوپر سے یہودیت کا جھنڈا اتار کے اسلام کا جھنڈا دوبارہ نہیں لہرانا؟ کیا برما کے لٹتے ہوئے مسلمانوں کی آواز کسی نے نہیں بننا؟ کیا مودی سے بابری مسجد کی شہادت کا بدلہ کبھی کسی نے نہیں لینا؟ اقبال نے کہا نا 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 نا، اپنے ماضی کو پلٹ کے دیکھ۔ ہاں اقبال بتا، ہم توجہ کرتے ہیں، اقبال بول۔ اقبال کہتے ہیں تمہارا ماضی یہ ہے کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ اقبال کہتے ہیں وہ تمہارے ہی آباء و اجداد تھے۔ اے مسلمان نوجوان، ہم ان لوگوں کے وارث ہیں جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے، ٹوٹی ہوئے جوتیاں پہن کے، ٹوٹی ہوئی تلواریں اٹھا کر محمد عربی کے دین کا جھنڈا اٹھایا اور دریاؤں کو چیرتے ہوئے، پہاڑوں کو کراس کرتے ہوئے، درختوں کو عبور کرتے ہوئے اور جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے انہوں نے جا کر 2 سپر پاوروں کو اپنے پیروں تلے روند کے رکھ دیا تھا اور زمانے کو بتایا تھا کہ ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں، ہمارے رگوں کے اندر جب تک یہ خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، ہمارے آخری سانس تک ہم اسلام کا پرچم ہمیشہ اٹھا کے رکھیں گے، اور اس راستے پر اگر ہمیں موت بھی آ گئی تو ہم خوشی خوشی شہادت کی موت کو قبول کر لیں گے۔ لبیک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا، اقبال آپ ہی بتائیں یہ امت مسلمہ کیوں ذبح حالی کا شکار ہوئی؟ اس امت کا وقار کہاں چلا گیا؟ اس امت کا پروٹوکول، اس کا اعزاز تکریم، اس کا بانک پن عروج کہاں چلا گیا؟ اقبال کہتے ہیں یہ اس لیے چلا گیا کیونکہ اس امت کا تعلق دین اسلام اور آمنہ کے لال سے کمزور ہو چکا تھا، اس کا تعلق قرآن پاک سے کمزور ہوا۔ اقبال پھر اپنے شکوہ اور جواب شکوہ میں اس امت کی داستان سناتے ہوئے کہتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ جب یہ شکوہ کیا اور پھر جواب شکوہ کے اندر اقبال نے جب قلم اٹھایا کہ اس شکوے کا جواب میرے رب نے یہ دیا کہ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، تھے وہ آبا تو تمہارے ہی پر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، وارث کون
قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں، روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر۔ اقبال بھی یہی کہتا ہے، یہ امت کے ذلت اور زبوں حالی کا مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کہ اس امت کا تعلق دین اسلام سے کمزور ہوا۔ آئیے ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دین اسلام کی حکمرانی کے لیے، دین اسلام کی بالادستی کے لیے، یہ کشمیر کا مسئلہ، بل فلسطین کا مسئلہ، جتنے بھی مسائل اس وقت امت مسلمہ کو جو ہے وہ پریشان کیے ہوئے ہیں، ان تمام مسائل کا حل ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کے دین کی حکمرانی۔ آپ چاہتے ہیں کشمیر آزاد ہو، آپ چاہتے ہیں فلسطین آزاد ہو، آپ چاہتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی عزت بحال ہو اور کوئی بھی ہماری کسی ماں بہن کی طرف میلی آنکھ نہ دیکھ سکے، اگر دل سے چاہتے ہیں تو آئے آج 5 فروری کے اس دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں، یا رب العالمین صرف اس جگہ پر نہیں، اس ملک میں نہیں، پوری دنیا میں ہمیں دین کے جھنڈے اٹھانے والے غیرت مند حکمران عطا فرما، یا رب العالمین دین کے ساتھ کھڑے ہونے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دینے والے ایسے غیرت مند حکمران عطا فرما کہ جیسی غیرت تو نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو عطا فرمائی تھی، یا رب العالمین جیسی غیرت سلطان نور الدین زنگی کو عطا فرمائی۔ مالک آج ہم اپنی جھولیاں پھیلا کے تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین ہمیں غیرت مند حکمران عطا فرما، ہمیں دین کی غیرت رکھنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے پہرے دار، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی آواز بن کے ان پر عملی اقدام اٹھانے والے اور ان کی رکھوالی کرنے والے کوئی غیرت مند سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم جیسے حکمران عطا فرما، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے ہمیں حکمران عطا فرما۔ کون سلطان نور الدین زنگی؟ جب مصر کے تخت کا وارث سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ مصر کا حکمران ہے اور رات کو اپنے محل میں نیند کی عالم میں ہے اور مقدر جاگ پڑے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نور الدین زنگی کے خواب میں جا پہنچے، حضور نے فرمایا نور الدین تم یہاں سو رہے ہو اور 2 کتے ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ سرکار نے ان کی شکلیں دکھائیں نور الدین زنگی کو خواب میں اور ارشاد فرمایا یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ان کو دور کرو ہم سے۔ سلطان نور الدین زنگی چلا مصر سے اور آیا مدینہ الرسول امام الانبیاء کی بارگاہ میں، اس مقدس شہر میں کہ جس شہر کی گلیوں نے میرے مصطفیٰ کے قدم چومے تھے۔ سرکار کے اس شہر میں آ کے مدینہ طیبہ میں سلطان نور الدین زنگی نے فرمایا کہ تمام مرد آ کے مجھ سے ملے، نیت یہ تھی کہ جب وہ شکلیں جو 2 مجھے حضور نے خواب میں دکھائی ہیں وہ مجھے نظر آئیں گی تو ان کو پکڑوں گا اور پوچھوں گا کیوں میرے مصطفیٰ کو تنگ کر رہے ہو، لیکن سارا مدینے والے مرد آ گئے، سلطان نور الدین زنگی سے مصافحہ بھی ہو گیا، آگے گزر گئے، لیکن وہ 2 شکلیں نظر نہ آئیں۔ سلطان نے فرمایا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، لوگوں نے کہا سب آ گئے، آپ نے فرمایا پھر بھی کوئی دیکھو کوئی رہ گیا ہو، کیونکہ وہ 2 شکلیں نظر نہیں آئی تھی ابھی تک۔ لوگوں نے کہا ہاں 2 صوفی رہ گئے ہیں جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اتنے سجدے کرتے ہیں، ان کے پیشانیاں جو ہے وہ زخمی ہو چکی ہیں، بڑی بڑی داڑھیاں، بڑے بڑی پگیں اور بڑے بڑے جبے کبے پہنتے ہیں، ہر وقت ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے اور مدینے کے اندر کبھی جوتا بھی نہیں پہنتے، اتنے مدینے کے باادب ہیں کہ مدینے میں ننگے پیر چلتے ہیں۔ ہماری قوم بھی بڑی بھولی ہے، دیکھتی ہے کون مدینے میں ننگے پیر چلے ہم اس کو عاشق رسول مان لیتے ہیں۔ اس کا معیار مدینے کے اندر جوتے اتارنا نہیں، اس کا معیار سلطان نور الدین اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح گستاخان رسول کی گردنیں اپنے ہاتھوں سے کاٹنا ہے، یہ ہے عشق رسول کا معیار۔ چلتے چلتے سلطان نور الدین زنگی جب پتا چلا کہ وہ 2 بڑے صوفی ہیں اور وہ مجھے ملنے نہیں آئے اور وہ مدینے میں جوتا بھی نہیں پہنتے، سارے مدینے والے ان کو بڑا عبادت گزار حاجی نمازی مانتے ہیں، تو سلطان نور الدین زنگی نے فرمایا مجھے ان کے گھر لے چلو۔ جب یہ سارا قافلہ ان 2 لوگوں کے گھر پہنچا، جب سلطان نور الدین زنگی نے شکلیں دیکھی، چہرے دیکھے، پہچان گئے یہی تو بدبخت تھے جن کو خواب میں حضور نے مجھے دکھایا، تو آپ نے پوچھا کیا کرتے
کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، ہم تو ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہیں، ہم تو نمازیں ہی پڑھتے ہیں، ہمیں تو دنیا سے کیا سروکار۔ سلطان نور الدین زنگی نے شکلیں تو پہچان لی، لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا بھئی یہ گستاخ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے ہیں۔ سلطان نے فرمایا ان کے گھر کے جو نیچے قالینیں بچھی ہیں فرش پہ، ان قالینوں کو اٹھایا جائے۔ جب قالینیں اٹھائیں نیچے لکڑی کے تختے نکل آئے، ان کو اٹھایا، نیچے سے سرنگ کھود کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں تختوں پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے اور امت مسلمہ کو جو ہے وہ گمراہ کیا ہوا تھا کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ہم عبادت گزار ہیں، لیکن وہ سرنگ کہاں جا رہی تھی؟ یہ تاریخی حقائق بتا رہا ہوں۔ وہ سرنگ ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف تک پہنچی ہوئی تھی۔ وہ بدبخش یہودی تھے، اسلام کا لباس پہن کے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آئے تھے ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو آپ کے روضہ انور سے نکالنے کے لیے، اور یہ حقائق ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق کے انگوٹھے تک پہنچ چکے تھے، لیکن سلطان نور الدین زنگی کو حضور نے ڈیوٹی لگا کے بھیج دیا۔ میں نے کہا اس وقت تو بادشاہوں کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ رسول پاک ان کے خواب میں جایا کرتے تھے اپنے گستاخوں کو مروانے کے لیے۔ آج 56-57 اسلامی ملکوں میں کوئی ایک غیرت مند بھی حکمران ایسا نہ تھا کہ جن کے خواب میں حضور آتے اور فرماتے کہ اٹھو، دیکھو فراس نے میری گستاخی کی ہے، ان کو جواب دو، دیکھو ناروے نے، ہالینڈ نے، عالم کفر نے مل کے ہماری گستاخیاں کی ہیں۔ لیکن کوئی اس طرح کا حکمران ہو تب بھی مصطفیٰ کریم خواب میں آیا کرتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پکڑوایا اور مدینے کی گلیوں کے اندر جانوروں کے ساتھ بندھوا کے ان کو چروا دیا۔ جب یہ دو گستاخ چروا دیے سلطان نور الدین زنگی نے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے مصطفیٰ کریم کے روضے کی طرف رخ کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی کرم نوازی پورے زمانے میں سے آپ نے مجھے اس ڈیوٹی کے لیے منتخب کیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی کرم نوازی کہ مجھے چنا ہے آپ نے، ہم ایسے حکمران چاہتے ہیں۔ آپ بھی چاہتے ہیں نا جی؟ ایسی غیرت والے حکمران چاہتے ہیں۔ گفتگو ختم ہو چکی ہے میری۔ ایسے حکمران اگر چاہتے ہیں تو آئیں، تحریک لبیک کے ساتھ چلیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مشن کسی بندے کی حکمرانی نہیں، کسی مولوی یا پیر کی حکمرانی نہیں، بلکہ ہمارا مشن اللہ کے دین کی بالادستی ہے، دین مصطفیٰ کی حکمرانی ہے۔ اور ہمارے نعروں میں بھی یہ چیز آیا ہے کہ آیا آیا، شیر بلے تیر گدڑ لومڑے سارے آ چکے، وہ چلے گئے، اب آیا ہی آیا، او آیا آیا۔ دین میں تھوڑی آنا ہے، تھوڑی آواز دے نکلے، آیا آیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس نعرے کی بنیاد پر یہ اسلام کے نام پہ پاکستان بنا تھا، لیکن 73-74 سال سے ہر آنے والے حکمرانوں نے ہمیں لولی پاپ دیے، کبھی نالیوں کے وعدے، کبھی گلیوں کے وعدے، کبھی روڈوں کے وعدے۔ قافلہ دائرہ دین پناہ سے ہوتا ہوا کوٹدو شہر جائے گا، وہاں پر انشاءاللہ 3 بجے سے 5 بجے تک مرکزی ریلی کا اہتمام ہے، حلقہ پی پی 279 کی طرف سے اور یہ NA 181 کی طرف سے، یہ پورا انشاءاللہ العزیز یہ قافلہ وہاں چلے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس قافلے کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں اپنی محنت کرنی پڑے گی۔ جتنے بھی دوست احباب اس تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مشن کو سمجھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ گھر گھر جائیں اور ہر مسلمان کے کانوں تک اس آواز کو پہنچائیں کہ آئیں دین کی حکمرانی کے لیے۔ جب دین تخت پہ آئے گا ہر مسلم عزت پائے گا، چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہوں، چاہے برما اور فلسطین کے ہوں، ان تمام کی عزتیں اللہ نے دین کے اندر رکھی ہیں۔ تو اس ملک میں جب دین کی بالادستی قائم ہوگی تو انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم سر بلند ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات امت مسلمہ کو لوٹا ہوا وقار عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اس امت کو عروج اور بانگ پن عطا فرمائے اور غیرت مند حکمران عطا فرمائے۔ کشمیر کے مسلمان بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالی جلد باعزت آزادی کی دولت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔